جوا کھیل، سٹا کھیل، دماغ میں آتا ہے سب ہوتا ہے، یار دماغ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ ایک دن مرنا بھی ہے؟ آنا چاہیے نا، یہ بھی تو ایک دن آنا چاہیے کہ مرنا ہے۔ سنو لوگوں، خبر جہاں لکھی ہے وہاں بنے گی، جس جگہ پہ دفن ہونا ہے اللہ نے وہ جگہ بھی لکھ دی کہ اس جگہ مر کے یہ جائے گا۔ وہ جگہ چیخ چیخ کے کہتی ہے او میرے اندر آنے والے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، بے بسی کا گھر ہوں، میرے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، میرے اندر کیڑا ہے، مکوڑا ہے، میرے اندر تنگی ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ اور دنیا میں رہ کے شاطر دماغ چلانے والے کان کھول کے سن لے، جس دن میرے اندر آئے گا ادھر کی مچھلیاں ادھر کر دوں گی، میرے اندر سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہیں، اگر قبر کا بچھو دنیا میں آ کے ڈنک مار دے تو قیامت تک اس کا نشان نہ جائے۔ سانپ ایسے گنجے ہیں خدا کی قسم، اگر ایک پھنکار تم کو مارتے تو معلوم ہے آپ اپنی زندگی نہ بچا سکو۔ ایسے گنجے سانپ قبر کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر قبر اتنی خطرناک ہے، جب دبائے گی تو ادھر کی مچھلی ادھر اور ادھر کی مچھلی ادھر کر دے گی۔ معلوم ہے تیرا بیٹا بھی تیری قبر بنائے گا تو خدا کی قسم ایک جھروکا بھی نہیں چھوڑے گا۔ قبر میں اچھے سے سب مٹی لگاتے ہیں، اچھے سے لگاؤ، ادھر مٹی کم ہے، ادھر مٹی کم ہے، ادھر مٹی کم ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سوچا ہوگا یار یہ تو میرا باپ تھا، ایک جھروکا ہی چھوڑ دو، کم سے کم سورج کی روشنی پا لیا۔ تیری قبر کو بند کر دیا جائے گا۔ اور شاطر دماغ چلانے والے، ذرا تو نے ایک بار سوچا تو ہوتا جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر ہوگا کیا؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردارہ، مادر حسنین کریمین، زوجہ علی، دختر پیغمبر فاطمہ الزہرا کو جب قبر کے حوالے کیا، حوالے کرتے کرتے کہہ رہے تھے او قبر تیرے اندر فاطمہ کو رکھا جا رہا ہے، او قبر تیرے اندر حسنین کریمین کی ماں آ رہی ہے، او قبر تیرے اندر دختر مصطفیٰ آ رہی ہے، او قبر تیرے اندر زوجہ علی آ رہی ہے، او قبر تیرے اندر جنتی عورتوں کی سردارہ آ رہی ہے۔ آواز آئی اے مٹی دینے والے، او گانا دینے والے، او قبر کے حوالے کرنے والے، یہاں حسب و نسب شجرے نہیں دیکھے جاتے، یہاں عمل دیکھا جاتا ہے۔ ایک بار تو سوچا ہوگا دنیا میں بہت حساب لگاتے ہو، 50 سال دور تک کا حساب لگاتے ہو مکان کیسا ہونا چاہیے، 50 سال دور تک کا حساب لگاتے ہو میرے گھر کیسا ہونا چاہیے، 100 سال تک کا حساب لگاتے ہو میرے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے، مگر جلسے میں آنے والے کبھی ایک بھی تو حساب لگایا ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک بار اور میرے بھائی سنو، بڑے خاندان کے ہوگے کوئی بات نہیں، امیر باپ کے بیٹے ہوگے کوئی بات نہیں، تمہاری انکم اچھی ہوگی کوئی بات نہیں، تم دیکھنے میں خوبصورت ہوگے کوئی بات نہیں، تمہارے پر جوانی ہے کوئی بات نہیں، مگر قبر میں یہ سب سکے نہیں چلتے۔ قبر میں یہ سب سکے نہیں چلتے۔ قبر میں اگر سکہ چلتا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا اللہ کی نظر میں تو عزت والا وہ زیادہ ہے کہ جس کا عمل زیادہ اچھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے کہ جس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اب مجھے بتائیے ہمارے عمل کے حال کیا ہے؟ بس یہی سے تقریر کی شروعات میں کر رہا ہوں۔ معلوم ہے آپ کو، بیٹے اگر باپ بڑے کے ہو، بڑے باپ کے بڑے دادا کے پوتے ہو، بڑے نانا کے نواسی ہو، کام نہیں چلے گا اس سے۔ لوگ فخر کرتے ہیں اپنے حسب پر نسب پر، او بھائی ہم زمیندار کے بیٹے، او بھائی میرا خاندان وہ ہے، او بھائی میں وہ، او میرے بھائی کان کھول کے سن لے، او جلسے میں آنے والا، حضرت نوح کا بیٹا تو نبی کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، مگر ایمان نہیں لایا، باپ پر ایمان نہیں لایا، اور جب ایمان نہیں لایا اللہ کی طرف سے جب قہر آیا حضرت نوح کی امت پر، حضرت نوح نے فرمایا او بیٹا اب ایک عذاب آنے والا ہے جس کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے، ایمان لے آ، اللہ کو اپنا رب مان لے، پھر میری کشتی میں سوار ہو جانا۔
رب نے ذمہ داری لی ہے جو نوح کی کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، باقی نوح کی کشتی سے جو الگ ہوگا وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شاطر دماغ چلا رہا تھا، شاطر دماغ کہہ رہا تھا مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میرا دماغ ہے نا بچنے کا ہی، میں بچنے کا خود ڈھونڈ لوں گا، میں بچنے کا طریقے ڈھونڈ لوں گا۔ معلوم ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر بچنے کے طریقے بھی کام نہیں کرتے۔ ابھی ایک بات بتاؤ، چند سال پہلے سونامی آئی تھی، کہاں پر؟ ممبئی میں۔ لوگوں بڑے بڑے انجینئر جو کہتے ہیں ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں بھوکمپ مکت ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں جو بھوکمپ سے ٹکر لے جائے گی، مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو بڑی بڑی بلڈنگ ابھی سے بھی دوز ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا ہو میرے بیٹے عذاب آنے والا ہے، توبہ کر، عذاب آنے والا ہے، ایمان لے آ، عذاب آنے والا ہے، خدا کو مان۔ کہنے لگا میں اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ شاطر آدمی اپنا دماغ چلاتا ہے نا، اپنا دماغ۔ میرے بھائی اللہ کے آگے اپنا دماغ نہ چلاؤ، دنیا داری میں چلا لو مگر دینداری میں نہ چلاؤ۔ اور دینداری میں آج آدمی اتنا دماغ چلا رہا، اگر مولوی مسئلہ اس کے خلاف بتا دے، مولوی مسئلہ وہ بتا گا جو کتاب میں لکھا مگر اس کے خلاف ہے طبیعت کے، اس مولوی کی مخالفت شروع کر دیتا کہ ایسا نہیں ہے، دوسرے مولوی کو فون کرے گا، تیسرے کو کرے گا، چوتھے، اور اس کی مرضی کا مسئلہ اگر مولوی بتا دے تو ایک مولوی کو فون کر کے بات کرتا ہے۔ اگر مرضی کا مسئلہ ہے تو ایک ہی مولوی سے کام چل جائے گا، اور اگر مرضی کا نہیں ہے مسئلہ، سلیم بھائی کو فون لگائے گا، فہیم بھائی کو فون لگائے گا، حسان بھائی کو فون لگائے گا، غلام رضا قادری کو فون لگائے گا، بریلی لگائے گا، مدارہ لگائے گا، مسئلہ مرضی کا نہیں ہے۔ شریعت میں طبیعت کو دخل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز تیری مرضی کے مطابق چلے، تجھے اپنی مرضی کو، اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا ہوگا۔ شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کر، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو شاطر دماغ بھرے کا بھرا رہ جاتا ہے۔ ارے شداد کا شاطر دماغ کا بنایا، لوگوں فرعون کا شاطر دماغ کا بنایا، نمرود کا شاطر دماغ کا بنایا، میرے بھائی یزید کا شاطر دماغ کا بنایا، تو تیری کیا اوقات ہے کہ تیرا شاطر دماغ کا بنا جائے؟ شاطر دماغ چلا تھا، دماغ میرے بھائی اللہ کی ذات ایسی بات دماغ نہ چلا، بس سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ نے کہا ہونا تو ہونا، اور یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تیرے اتنے سے دماغ میں ساری چیزیں نہیں سما جائیں گی، کچھ چیز ایسی ہے تیرے دماغ سے پڑے ہے، بس اللہ نے فرمایا پر حق ہے ماننا۔ یہ دونوں سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، مزہ آئے گا، توجہ کیجئے۔ حضرت نوح کے بیٹے نے شاطر دماغ چلایا، او بابا نوح، مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں، آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، آپ کو میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے خدا کو خدا نہیں مانوں گا، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ بیٹا نوح کا ہے، لوگوں حسب و نسب کتنا بڑا ہے، بیٹا نوح کا ہے، باپ نوح ہے، باپ نبی ہے، باپ رسول ہے، لوگوں ذرا غور کرو، باپ کی امت ہے، باپ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، لیکن شاطر دماغ چلایا، مارا گیا، اس لیے کہ اللہ کی شان کے سامنے کسی کی اوقات نہیں کہ اپنا دماغ چلا کے بچ جائے، کسی کی اوقات نہیں کہ اپنا دماغ چلا کے بچ جائے۔ دماغ دنیا میں چلتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دماغ چلائے، کسی کی طاقت نہیں، دماغ چلایا، معلوم ہے کیا کیا؟ حضرت نوح نے فرمایا طوفان آنے والا ہے، حضرت نوح نے فرمایا عذاب آنے والا ہے، کہنے لگا طوفان سے بھی بچ جاؤں گا، عذاب سے بھی بچ جاؤں گا، مجھے نہ آپ کی کشتی کی ضرورت ہے، مجھے نہ آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے نہ آپ کی ضرورت ہے، مجھے نہ آپ کے خدا کی ضرورت ہے۔ او جلسے میں آنے والے، حضرت نوح کا بیٹا دماغ چلاتا رہا، او میری بہنوں، او میری ماں، او میرے دوستوں، او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، کبھی رب کی بارگاہ میں اپنا دماغ چلانے کی کوشش نہ کرنا، رب نے جو کہہ دیا ہے اسے سر نیچے کر کے مان لو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں چھٹکارا ہے۔ جہاں دماغ چلاؤ گے وہی مارے جاؤ گے، جہاں دماغ چلاؤ گے وہی مارے جاؤ گے۔ آج دماغ بہت چل رہا ہے، آج دماغ بہت چل رہا ہے، بہت زیادہ دماغ چلا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں یوٹیوب چلانا آ گیا، فیس بک چلانا آ گیا، ٹویٹر چلانا آ گیا، تمہیں کار پلان چلانا آ گیا، میں جانتا ہوں تمہیں سب کچھ چلانا آ گیا، مگر یہ سب رب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی لگتا ہے، مجھے بتائیے
رب کے سامنے کیا کسی چیز کی کوئی حیثیت ہے؟ بھائی جلدی چائے والو جلدی سے دیکھو ہٹ جاؤ. ایک آدمی بھی آج اٹھے گا نہیں، جو تقریر میں کر رہا ہوں نا، جس موڈ میں اگر سن لیا تو انشاءاللہ لائف بن جائے گی انشاءاللہ. دماغ ایک بندے کا دماغ کو چلاتا، کیا دماغ چلاتا؟ جوان ہوں بھائی، ابھی تو بال کالے ہیں، سفیدی آئے گی بالوں پہ تو توبہ کر لوں گا، بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھ لوں گا. اور بھائی دماغ چلا رہا ہے، کیا پتا تیری قسمت میں اللہ نے بڑھاپا نہیں لکھا ہے، جوانی نہیں تجھے اٹھا لے. ابھی تو جوان ہوں، زیادہ تر یہ سوچتے ہیں ارے بھائی ابھی تو جوان ہے، ابھی کیا ہوگا، ابھی تو جوان ہو. او میرے نوجوانوں، دماغ نہ چلاؤ، موت جوانی کو نہیں دیکھتی ہے، موت اللہ کے حکم کو دیکھتی ہے. جوان نہیں رکے گا، بوڑھا نہیں رکے گا، بچہ نہیں رکے گا. حضرت نوح کے بیٹے نے دماغ چلایا، ایسا دماغ چلایا کہ مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں. سنا تقریباً 4000 سال پہلی بات بتا رہا ہوں. کتنے ہزار سال پہلے؟ ہر بات کو بیٹے سبحان اللہ مت کہو، بات کو سمجھ لو کیا کہہ رہا ہوں. ہر بات کو سبحان اللہ نہیں کہی جاتی ہے. کتنی سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں؟ 4000 سال. جو ہمارا یہ مذہب اسلام ہے یہ تقریباً 1400-1500 سال پرانا ہے، اور میں جو بات بتا رہا ہوں 4000 سال پرانا. توجہ ہے؟ صرف 80-82 لوگ آپ پر ایمان لائے. اور عمر کتنی ہوئی حضرت نوح کی معلوم ہے؟ 950 برس. کتنی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی؟ زور سے بولے 900. تقریباً 50 برس کم کر دیجیے تو 1000 برس آپ کی عمر ہوئی. اتنی عمر کا آدمی ہو رہا ہے کوئی نہیں؟ اب نہیں ہے، اب مشکل سے 60-70 تک جاتی ہے. یہی ابریز ہے، یہی میرے نبی کا پیغام ہے کہ میری امت کی جو عمر ہے، میرے امتی جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان رہیں گے. لگ بھگ یہی عمر چل رہی ہے. پہلے عمر زیادہ تھی حضرت نوح کی 950 برس، لیکن ایمان لانے والے یہ ڈرامہ کراتے رہنا، بنواتے رہنا، کبھی بیٹے بیٹھ گئے ایک پھر باندھ دے بس. باندھ دو یا کھول دو اس کو. اگر کھول دو گے تو کوئی ہوا سے مر نہیں جائے گا، باندھ دو گے تو کوئی گھٹ نہیں جائے گا. یہ بات اس کو ایسے سوچ رہے کہ بس یہی ہے زندگی، بس اس کو باندھ دے رہو، باندھ مر جائیں گے. کتنے مر جائیں گے؟ بس کھول دو اس کو، بیٹھ کے سن جائیں. بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے. اور ایک بات سن لیجیے، آپ جب بیٹھ ہی گئے ہیں تو محبت سے بیٹھ کے ذرا ادھر ادھر نہ کریں. میری جب تقریر ہوتی ہے نا وہ مجمع سے چپک کے ہوتی ہے. آپ سنیں گے تو میٹر آتا جائے گا، آپ نہیں سنیں گے تو پھر میں بھی اپنا رٹا رٹایا میٹر شروع کر دوں گا. سن لیجیے، ہاں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک محنت کرنا ہوتا، ایک محنت کی ہوئی پہلے وہ کھانا ہوتا. میں محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تقریر میں. توجہ کیجئے، دماغ چلایا، مجھے تمہارے رب کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، میں اپنا انتظام خود کر لوں گا. ایک بات بتاؤں، سائنس آج بہت آگے بڑھی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی سائنس کام کرتی تھی. اس نے سائنس لگایا، دماغ لگایا. کائے کا عذاب آگا، کہا طوفان آئے گا، طوفان میں پانی ہوگا اور وہ کشتی میں جو لوگ سوار ہوں گے وہ بچیں گے. اس نے دماغ لگایا. پتا کیا دماغ لگایا؟ اس نے یہ دماغ لگایا اگر کسی پہاڑ پر میں شیشے کا پنجرا، شیشے کا محل، شیشے کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لوں اور دروازہ بند کر کے اس کے اندر قید ہو جاؤں تو پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ مگر اسے پتا یہ نہیں تھا کہ خدا کا عذاب ہر جگہ پر ہو جاتا ہے. ہر جگہ پہنچتا ہے، وہ شیشے میں بھی پہنچتا، فولادوں میں بھی پہنچتا، زمین کے تہخانوں میں بھی پہنچتا، آسمانوں کی بلندیوں پر بھی پہنچتا. اللہ کا عذاب ہر جگہ پہنچتا ہے. بہت دماغ لگا لیا، دماغ چل رہا ہے. یہ قوم دماغ لگا کر ہی تو یہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے دور ہٹتی چلی جا رہی ہے. دماغ ایک آدمی تو فاتحہ بھی موبائل سے پڑھ رہا تھا، خود تو پڑھنا آتی نہیں، موبائل میں فاتحہ ڈاؤن لوڈ تھی اور ردی کھانے کے سامنے. کوئی فاتحہ ہو رہی ہے، تجھے کس نے کہہ دیا یہ تو بتا دے. بولو نا فاتحہ ہو رہی ہے. تو بھائی تو پھر نماز بھی ڈاؤن لوڈ کر لے اور موبائل رکھ دے 5 ٹائم. ڈاؤن لوڈ کر کے جب فجر کا ٹائم ہو اپنے رکھ دو. اچھا اس میں بٹن بھی دبانے کی ضرورت نہیں، اس میں تو سیٹ ہو جاتا ہے ٹائم.
جب سیٹ آئے گا خود ہی شروع ہو جائے گا. میرے بھائی ہر جگہ دماغ کام نہیں کرتا. اللہ کی عبادت کرنا ہی پڑے گی تبھی نماز. اذان موبائل میں اگر دلا دو تو اذان نہیں ہوگی. اذان آپ کو پڑھنا ہی ہوگی. ہاں اگر سنیے مزہ آئے گا. تو میرے بھائی ہر جگہ دماغ نہیں لگے گا. میرے بھائی دماغ لگایا. ادھر حضرت نوح نے اپنی کشتی کو سنوارا, اپنی کشتی کو بنانا شروع کیا. اور جلسے میں آنے والا باپ کشتی بنا رہا ہے, بیٹا ایک پہاڑ پر اپنا شیش محل بنا رہا ہے. یہ اللہ کے سہارے ہیں, یہ دماغ کے سہارے ہیں. سہارا دونوں لے رہے تھے. یہ اللہ کے سہارے اور یہ دماغ کے سہارے. کشتی بنی تیار ہوئی, شیش محل بنا تیار ہوا, دونوں تیار. عذاب کا وعدہ آ گیا. بولو سبحان اللہ. حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا. کیا کہا جاتا؟ آدم ثانی, یعنی دوسرے آدم. کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے پوری دنیا بنی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. قرآن میں ہے کہ اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے, اور خاص کر مرد ہی سے, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور کو پیدا کیا. لیکن اصل جو ہے بنیاد وہ آدم ہی ہے, اس لیے کہ ہوا کو بھی آدم ہی سے پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصل کون ہے؟ آدم ہی. تو آدم سے دنیا کو پیدا کیا, دنیا کو بنایا. ایسے ہی حضرت نوح کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے. حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا پوری دنیا فنا ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی, دنیا ختم ہو گئی. پھر حضرت نوح کے بعد ہی دنیا کا سلسلہ دوبارہ چلا. حضرت نوح کے 10 بیٹے تھے, نہیں 3 بیٹے. کتنے؟ حام, شام, یافس. ہاں 3 بیٹے بچے. کتنے؟ حام, شام, یافس. ٹھیک ہے. یافس کے 10 بیٹے تھے. وہ میں الگ پھر وہ لمبا ہو جائے گا کہانی. سمجھ رہے آپ؟ اور یافس کی اولادوں میں ادھر چائنا کے بارڈر تک آئے سب. سمجھ رہے آپ؟ یہ سب قبیلے, اور ادھر پہنچے ہیں افریقہ تک. بہت لمبا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ حکومت کی ہے وہ یافس کے بیٹوں نے. آپ کو میں بتا دوں سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو حکومت کی ہے کس نے کی ہے؟ یافس کے بیٹوں نے. پوری دنیا سب سے زیادہ. آج جو ٹرکی ہے نا, ٹرکی, یہ سب اسی کی اولادوں میں. آج بھی یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں. تاریخ میں جاؤں گا تو بتاؤں گا. اللہ اللہ ذرا خیر کرو, ذرا خیر کرو. دماغ چلایا اور لوگوں تیری میری تو اوقات کیا ہے.